ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے دینی اور دنیاوی معاملات میں مصروف اور مشغول ہوں گے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم علماء و مشائخ کے تعارف پر مشتمل سلسلہ میں مصروف اور مشغول ہیں، اور مختلف شخصیات بلکہ خصوصی طور پہ برطانیہ میں علماء اہل سنت اور مشائخ محترم و مکرم جناب خالد اطہر صاحب کی لکھی ہوئی کتاب، جو آپ نے 2001 میں لکھی اور شائع کی، اس سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تو شخصیت ہیں حضرت مہر الملت قبلہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی سلمہ اللہ تعالی و حفظہ اللہ تعالی، سجادہ نشین آستانہ عالیہ علی پور شریف، علی پور سیدان شریف۔ اگلی قسط میں ہم حاضر ہیں، جس کا آغاز یعنی یہ گفتگو آپ نے خالد اطہر صاحب سے کی۔ پیر منور حسین شاہ صاحب جماعتی نے فرمایا کہ برطانیہ میں 1977 تک عیدین منانے کا معاملہ بھی متنازع رہا۔ پھر میں نے 1978 میں بریڈ فورڈ میں علماء و مشائخ کا ایک بہت بڑا اجتماع کیا، جس میں سب لوگ ایک فیصلے پر متفق ہو گئے۔ کئی سال تک عیدین ایک ہی دن منائی جاتی رہیں۔ پیر صاحب نے فرمایا کہ میں نے برطانیہ آ کر برطانیہ اور یورپ کی فضا کو اشاعت و تبلیغ اسلام کے لیے بہت سازگار پایا، لیکن افسوس کہ ہمارے علماء و مشائخ کے آپس کے اختلافات دیار غیر میں خطرناک صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ فرقواریت، تعصب اور خود پرستی کا زہر شاید ہمارے خون میں سرایت کر چکا ہے۔ کچھ مفاد پرست لوگوں نے صورتحال کو مزید خراب کر دیا ہے۔ حالانکہ اگر ہم سب مل کر اسلام کو صحیح معنوں میں پیش کرتے تو آج یورپ و برطانیہ کی صورتحال مختلف ہوتی۔ پیر صاحب نے فرمایا کہ میں نے برطانیہ آ کر روحانی مراکز اور دینی اداروں کی ضرورت محسوس کی، تو اس سلسلے میں لندن، برمنگھم، مانچسٹر، بریڈ فورڈ اور دیگر شہروں کے یاران طریقت اور پیر بھائیوں سے مستقل مشاورت کے بعد متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمارا پہلا مرکز برمنگھم میں ہونا چاہیے۔ لہٰذا اس سلسلہ میں کام شروع کر دیا گیا، لیکن عارضی طور پر سب سے پہلا مرکز لندن میں ہی رہا۔ اس دوران میں نے امریکہ، کینیڈا، فرانس، جرمنی، ہالینڈ، سوئٹزرلینڈ، ڈنمارک، ناروے، پرتگال، افریقہ، مڈل ایسٹ اور دیگر ممالک کے تبلیغی دورے کیے۔ 1979-79 میں ہم نے برمنگھم سٹونی لین میں پہلا مرکز قائم کیا۔ اس کا نام امیر ملت سینٹر رکھا، جہاں سے ہم دینی تعلیم و تدریس کا کام شروع کیا۔ یہاں 300 سے 400 کے قریب بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ پھر یہ جگہ کم پڑ گئی تو تمام پیر بھائیوں نے اتفاق رائے سے یہ طے کیا کہ مرکز کے لیے اس سے بڑی جگہ حاصل کی جائے۔ چنانچہ کوششیں شروع ہو گئیں اور 1983 میں پرسی روڈ برمنگھم میں سٹی کونسل کی ایک بہت بڑی جگہ ہمیں ملی، جس کے لیے ہم نے تگ و دو شروع کر دی اور سٹی کونسل کے تمام مطالبات و شرائط پوری کی۔ کونسل والے جگہ دینے کے لیے رضامند بھی ہو گئے، جس کے لیے میں نے ہینڈز ورتھ ایسوسی ایٹ آرکیٹیکٹ سے ایک عظیم الشان یونیورسٹی، عالی شان مسجد، قرآن محل اور اساتذہ و بچوں کی رہائش گاہوں پر مشتمل نقشے اور ماڈل وغیرہ بنوائے۔ اس تمام منصوبے پر 1983-84 میں 3.5 سے 4 ملین پاؤنڈ لاگت آنا تھی، جس کے لیے میں نے سعودی عرب اور کویت کے شیوخ سے مالی تعاون کی حامی بھروا لی۔ اسی دوران میں پاکستان آیا
تو کمیٹی میں اختلافات پیدا ہو گئے، جس سے اراکین دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور یہ منصوبہ ادھورا رہ گیا۔ اس کے بعد 1984 کے آخر میں ہمیں شیکسپیئر اسٹریٹ پر ایک بہت بڑی جگہ مل گئی، جس کی خریداری میں عوام الناس کے بجائے یاران طریقت اور پیر بھائیوں کا تعاون کسی حد تک شامل رہا، اور بالخصوص میرے برادر اکبر حضرت صاحبزادہ پیر سید خورشید حسین شاہ صاحب نے ہر طرح کا تعاون فرمایا، جس کے سبب میں ادارے کو خریدنے میں کامیاب ہوا۔ یہ ادارہ 60,000 پاؤنڈ کی لاگت سے خریدا گیا، جس میں 40,000 پاؤنڈ نقد دیے گئے اور تقریباً 20,000 پاؤنڈ بینک سے لون لیا، جسے میں نے دو تین سال بعد ادا کر لیا۔ بعد میں اس کی تعمیر و توسیع پر تقریباً 1.5 لاکھ پاؤنڈ خرچ ہوئی ہے۔ یہ تمام رقم میں نے ذاتی ذرائع اور وسائل سے مہیا کی۔ 14 دسمبر 1986 کو جامع مسجد مہر الملت اسلامک ایجوکیشن سینٹر 21 شیکسپیئر اسٹریٹ برمنگھم میں خطاب کرتے ہوئے سفیر پاکستان جناب علی ارشد نے فرمایا، گزشتہ 10 برس سے یہ دونوں سینٹر حضرت صاحبزادہ مہر الملت پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی اور صاحبزادہ پیر سید خورشید حسین شاہ جماعتی کی سرپرستی میں چل رہے ہیں، اور یہ بغیر کسی اور کی مدد کے اپنے پاس سے دونوں سینٹروں میں 1.25 لاکھ پاؤنڈ خرچ کر چکے ہیں۔ یہ حضرات گزشتہ 10 برس سے برطانیہ اور پورے یورپ میں اسلام کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ سفیر پاکستان نے اپنی تقریر میں کہا کہ مجھے اسلام کے ان سفیروں اور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث اہل پوری رحمۃ اللہ علیہ کے جانشینوں پر فخر اور ناز ہے کہ انہوں نے یورپ اور برطانیہ میں تصوف اور اشاعت اسلام کے حوالے سے جو خدمات سر انجام دی ہیں وہ قابل ستائش ہیں، اور سونے سے لکھا جانے والا قرآن پاک ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس ادارے نے نومبر 1984 میں کام شروع کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ امیر ملت یونیورسٹی کے منصوبے پر بھی کام جاری تھا کہ 1988 میں کمیٹی پھر اختلافات کا شکار ہو گئی اور چند مفاد پرست عناصر نے اس ادارے پر کیس کر دیا، جس کا فیصلہ بحمدہ تعالی مارچ 1997 میں برمنگھم ہائی کورٹ سے ہمارے حق میں ہوا اور حق کا بول بالا ہوا۔ اس کیس پر تقریباً میرے 50,000 پاؤنڈ خرچ ہوئی ہے۔ اس کیس کی وجہ سے ہمارا تعلیمی، تحقیقی، تحریری، تدریسی، دعوتی، اشاعتی، رفاعی، سماجی، مذہبی اور روحانی ناقابل تلافی نقصان ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے مستقل بنیادوں پر بڑی تیزی سے کام شروع کر دیا ہے، جسے یاران طریقت، پیر بھائیوں اور بالخصوص عوام الناس نے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے ہمیں ہر طرح کے تعاون اور مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے۔ ہم اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، اور ہم نے اپنے سینٹر میں مذہبی، دینی اور روحانی پروگراموں کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے، جس میں عورتوں، مردوں، بوڑھوں اور بچوں کے لیے مختلف کلاسز شروع کی گئی ہیں۔ ہم نے اس ادارے کو وسعت دینے کے لیے اس کی شاخیں برمنگھم کے علاوہ دوسرے شہروں میں بھی شروع کر دی ہیں، اور مستقبل قریب میں ہماری کوشش ہے کہ فل ٹائم سکول و کالج قائم کیے جائیں۔ اس وقت ہمارے اداروں میں بچوں، بچیوں، مردوں، عورتوں، بوڑھوں اور بالخصوص نوجوانوں کی ذہنی، علمی اور روحانی تربیت کے پروگرام ہو رہے ہیں۔ عورتوں کی الگ محافل ہوتی ہیں، بچوں کی الگ اسٹڈی سرکل قائم ہیں، تفریحات اور کھیلوں کا بھی انتظام ہے، ساتھ ساتھ قرآن و حدیث کی تعلیم اور لیکچرز کا بھی اہتمام ہے۔ اس کے علاوہ کمپیوٹر سینٹرز بھی قائم کر دیے ہیں۔ یاران طریقت، پیر بھائیوں اور بالخصوص اہل محبت عوام الناس کا تعاون حاصل رہا تو وہ دن دور نہیں جب ہم اپنے ادھورے منصوبے امیر ملت یونیورسٹی کو پائے تکمیل تک پہنچا سکیں گے۔ ماشاءاللہ۔ پیر سید منور حسین شاہ صاحب نے دینی فلاحی ادارے اور ٹرسٹ کے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ میرے جد امجد حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے اپنے متعلقین و متوسلین، یاران طریقت، پیر بھائیوں کی کفالت، لنگر شریف کی ضروریات اور دینی اداروں اور مدارس کے قیام کے لیے کروڑوں اربوں کی جائیداد کا ٹرسٹ قائم کر دیا تھا۔ اسی ٹرسٹ کے تحت میں نے ان اداروں کو برطانیہ میں قائم کیا،
جبکہ میرا منصوبہ یورپ و دیگر ممالک پر مشتمل ہے۔ شیکسپیئر اسٹریٹ کا ادارہ جو اس وقت 6-7 لاکھ پاؤنڈ کا ہے میرے ذاتی نام پر ہے، اور ان دونوں اداروں کی رقم میں نے اپنے ذاتی ذرائع اور وسائل سے مہیا کی۔ اس کو میں نے اب امیر ملت ٹرسٹ کے نام وقف کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں تمام خاندانی جائیداد اور وراثت بھی امیر ملت ٹرسٹ پاکستان کے نام وقف کر دی ہے۔ پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی نے فرمایا کہ پاکستان میں بہت سے دینی فلاحی ادارے میرے زیر سرپرستی چل رہے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: جامعہ جماعتیہ حیات القرآن، جامعہ اسلامیہ امیر الملت، جامعہ افضل القرآن، جامعہ امیر ملت اکیڈمیز، جامعہ شاہ جماعت وغیرہ۔ ہم نے آستانہ عالیہ پرسیدہ میں 3 منزلہ عمارت پر مشتمل ایک بہت بڑا ادارہ قائم کر دیا ہے، جہاں فی الحال کالج تک تعلیم دی جائے گی، جسے بعد میں یونیورسٹی میں شامل کر دیا جائے گا۔ اس کا ماسٹر پلان تیار ہو چکا ہے۔ ہمارے ان مدارس اور اداروں سے ہر سال سینکڑوں بلکہ ہزاروں بچے حفظ قرآن شریف و درس نظامی سے فارغ ہوتے ہیں، اور انہیں دستار بندی کے ساتھ اسناد دی جاتی ہیں۔ چیریٹی کے سلسلہ میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی نے فرمایا کہ برطانیہ میں بہت سی چیریٹیز کے ساتھ منسلک ہونے کے علاوہ میں نے پاکستان میں بھی امیر ملت ویلفیئر سوسائٹی قائم کر رکھی ہے۔ ناظرین کرام، ہماری ان اقساط کو خود بھی سماعت کریں اور اپنے دوست احباب کے ہمراہ شیئر بھی کریں، اور ساتھ ساتھ ہمارے اس یوٹیوب چینل پیر ہادی سرکار آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اجر عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔